یہ دکاندار اپنی دکانیں کیوں سجاتے ہیں؟ لوگوں کو کھینچنے کے لیے۔ میں نے ایک عام سی میڈیسن لینی تھی، تو ایک جگہ میں نے گاڑی رکوائی، تو بھائی منیر سے میں نے کہا، جو گاڑی چلاتا ہے، میں نے کہا یار یہاں سے وہ میڈیسن لے لو۔ تو ساتھ ہی میری نظر دوسری طرف پڑی، تو سامنے ایک دکان بڑی خوبصورت میڈیسن کی، دوا عام سی، کوئی ایسی دوا نہیں، مہنگی نہیں کہ بھئی کوئی 2 نمبر ہو۔ میں نے کہا منیر بھائی ادھر آ جاؤ، اس دکان سے چل کے لیتے۔ گاڑی موڑی، دوسری طرف سے گئے، اس دکان سے وہ میڈیسن لی۔ مجھے کس چیز نے کھینچا؟ اس کی پریزنٹیشن نے۔ اس نے جو اپنی دکان کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، اتنا خوبصورت تھا کہ میں وہاں سے چھوڑ کے وہاں چلا۔ وہ 20 روپے کی دوا تھی، لیکن وہاں جانے کی بجائے وہاں چلے گئے میرے 20 روپے، کہ اس نے اپنی دکان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم دین کو بہت بدصورت انداز میں پیش کریں۔ ہماری شدت اور سختی، اس نے دین کی شکل عجیب کر دی۔ اور شیطان اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ جھوٹ کی بات نہیں کہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال کے لیے کہ دودھ کتنی اعلیٰ چیز ہے، لیکن ماؤں کو پیش کرنا نہیں آتا تو بچے پٹ رہے ہوتے ہیں، دودھ نہیں پیتے۔ اور پیپسی کتنی مضر چیز، کوک کتنا مضر ہے، اور بچے چھین رہے ہوتے ہیں، جھپٹ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، مائیں چھپا رہی اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پیپسی والوں نے پیش کرنے میں کمال کر دیا، اور ماں نے دودھ کو پیش کیا غلط ہے، پیو پیو پیو۔ اسے کیا خبر کہ یہ کیا جائے؟ پیپسی والوں نے جو ٹی وی پہ چڑھایا اور نیٹ پہ چڑھایا اور جنید سے گانے گوائے، تو کیا ہوا؟ خریدار بن کے چھوٹے بھی بڑے مضر ترین جتنے یہ ڈرنکس ہیں، جتنے بھی، میں صرف پیپسی کی بات نہیں کر رہا، آپ کی منت کر تو نہ پیا کرو، اپنی جان کے ساتھ دشمنی ہے، ظلم ہے۔ ایک چھوٹی 7 اپ کی بوتل میں 7 بڑے چمچ وائٹ شوگر کے ہوتے ہیں، 7 بڑے چمچ، اور یہ وائٹ شوگر کاربن ہے جو تمہارے لیے زہر ہے۔ لیکن پیش کرنے کی بات انہوں نے ایسے پیش کیا ہے، دیہاتی بھی پی رہے ہیں، شہری بھی پی رہے ہیں، بچے بھی پی رہے ہیں۔ پیپی پیپی پیپی، کتنے بچوں سے میں نے سنا پیپی پیپی، پورا کہہ میں نہیں سکتے، پیپی پیپی پیپی، ماؤں سے جوتے بھی کھا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، پیپی پیپی پیپی، کہ ماؤں نے دودھ کو سلیقے سے پیش نہیں کیا۔ تو اتنی اعلیٰ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں میں سے بتایا ہے، اگر میری قدرتوں میں سے ہے، نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ میں تمہیں گوبر اور خون کے بیچ میں سے کیسا اعلیٰ دودھ پلاتا ہوں، اس کو کوئی نہیں پی رہے چونکہ پریزنٹیشن بڑی غلط۔ اور پیپسی والے یا سارے ڈرنکس والے وہ پیش کر رہے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ مضر بلا ہے، پی رہے ہیں۔ شیطان اپنے جھوٹ کو پیش کرتا ہے اتنے خوبصورت انداز میں کہ آج ساری امت خریدار ہے۔ کفر تو ہے ہی پکا ٹھیکیدار، لیکن اہل ایمان بھی خریداری میں پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارے سارے بازار جھوٹ پہ چلے گئے، سود پہ چلے گئے، ہمارے سارے دفتر رشوت پہ چلے گئے، فحاشی، بے حیائی، آوارگی، یہ سب شیطان کی دعوت تو ہے۔ جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، قتل و غارت، چوریاں، ڈاکے، یہ سب شیطان کی وحی تو ہے، لیکن اس نے پیش کیا بڑا خوبصورت بنا کے، خریدار بن کے۔ ہائے ہائے، یہ تو میں نے آپ کو شیطان کی وحی، اب اللہ کی وحی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے میرے محبوب میں نے آپ پہ وحی بھیجی جیسے نوح سے لے کر سارے نبیوں تک میں نے وحی بھیجی، آپ پر بھی میں نے وحی بھیجی۔ یہ وحی اللہ کی، یہ وحی کیسی ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کا اتارنے والا بھی حق ہے اور اس کا اترنا بھی حق ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ،
اور یہ وحی بھی حق 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 کے نعرے لگاتے ہوئے زمین پر آئی ہے، اور وہ اس کو اللہ نے بتا دیا زخرف القول، دھوکا دھوکا، فریب، فراڈ، جھوٹ، غرورا، اکثر اسی کے خریدار۔ پھر وحی سے نیچے آؤ، پہلے وحی چلی شیطان کی، اس نے بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا، لوگ بکتے چلے، ایمان کے بھی سودے کر دیے، غیرت کے بھی سودے کر دیے، اندر کی آوازوں کو سلا دیا، باہر کے ہنگاموں نے اندر کی آواز کو دبا دیا، اندر کا ضمیر بولا، تڑپا، مچلا، فریاد کی، لیکن باہر نقار خانہ تھا، اس میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ ایک شور، ایک ہنگامہ۔ تو ادھر کو دنیا چل پڑی۔ اگلا درجہ حق کے پھیلنے کا ذریعہ وحی آتی ہے، وحی کے بعد اگلا درجہ دعوت ہے، وحی نبی پر آتی ہے، نبی دعوت دیتا ہے، شیطان کی وحی شیطانوں پر آتی ہے، وہ دعوت دیتے ہیں، دونوں طرف دعوت چلتی ہے، اور دونوں قرآن میں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی۔ شیطان کہہ رہا ہے قیامت کے دن ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے زنا نہیں کرایا تھا، ہاتھ پکڑ کے چوری نہیں کرائی تھی، ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے سجدے میں نہیں گرایا تھا، ہاتھ پکڑ کے میں نے تیرے منہ میں شراب نہیں ڈالی تھی، میں نے تو دعوت دی تھی۔ دعوتکم دعوت قومی، دعوت 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 دعوت، خیر اور شر کیسے پھیلتا ہے میں وہ نظام بتا رہا ہوں قرآن پاک سے۔ جب خیر کے نظام کو اپنائیں گے تو اللہ خیر کو پھیلا دے گا، روشنیاں پھیل جائیں گی۔ ناممکن کبھی بھی نہیں، مایوسی کبھی بھی نہیں۔ مایوسی تب ہو جو ہم نے کرنا ہو، کرنا اللہ نے جب چاہے کر دے، ہم وہ سبب اختیار کریں جو اس نے ہمیں بتایا ہے۔ دعوت دعوت، وحی وحی، دعوت دعوت۔ پھر دعوت دینے میں شیطان بھی جان لگا دیتا ہے اور نبی بھی جان لگا دیتا ہے۔ شیطان کیسے جان لگاتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ مجھے تو نے نکالا ہے نا، اب دیکھ میں جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں میں وہاں ڈیرے ڈالوں گا، یہ تو جائیں گے کاروبار کرنے، میں نہیں کروں گا کاروبار، میں تیری راہوں پہ جا کے نہ پھندے لگاؤں گا، پھر تیری طرف آنے والوں پر حملہ کروں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، چاروں طرف سے میرے حملے ہوں گے، پھر دیکھ لینا کوئی تیرے پاس پہنچے گا، سارے میرے ہی خریدار بنیں گے، میرا ہی سودا بکے گا، تلمبا ہو یا لندن ہو، عبد الحکیم ہو یا پیرس ہو، میاں چنو ہو یا میونخ ہو، سودا میرا ہی بکے گا، تو میں جان لگا دوں گا۔ اس نے جان لگائی۔ انبیاء بھی جان لگاتے تھے، کیسے لگائی انبیاء نے جان؟ نوح علیہ السلام کی بات، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے دن رات ایک کر دیا تیری طرف بلانے میں۔ وہ بھی ہے تم تو بچے چلے میں جا رہے ہو، وہ چلے کے لیے نہیں، یہ تم 8 سال ماشاء تم اللہ کے راستے میں ہو، چاہے علم کے لیے ہو چاہے تبلیغ کے لیے ہو، دونوں ہی اللہ کے راستے ہیں۔ یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دیا، اور کتنے سال؟ 950 سال۔ میں حیران ہوتا ہوں نوح علیہ السلام کے جگر پر، اور تم تو کتنے محبت سے سن رہے ہو، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، اب صرف آپ اتنا کرو، یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہو جائے گا، چونکہ سننے والے کی طرف اگر توجہ نہ ہو تو اس کا تو بیان ختم ہو جاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی سنو، 950 سال انہوں نے بات کی۔ سننے والے کیسے سنتے تھے؟
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، یا اللہ میں جب بھی بات کرتا تھا کیا کرتے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں. تم دے کے بیٹھو، میں تمہیں ویسے ہی بد دعائیں دیتا اتر جاؤں گا. کانوں میں انگلیاں نہیں سنیں گے، اور صرف کانوں میں انگلیاں نہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ یوں کرتے تھے، منہ پہ کپڑا دے لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں. نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. میں قربان جاؤں نوح علیہ السلام 950 سال ایسے مجمع سے بات کی کہ جب وہ یوں کرتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں اور منہ پہ کپڑا، تو میں کیا کرتا تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ؟ نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ بند کانوں میں بھی آواز پردوں سے جا ٹکرائے اور دل کے دروازوں پہ دستک دے. ثم انی اعلنت لہم، میں چیخ چیخ کے بولتا تھا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو پھر ایک ایک کی منت کرتا تھا. کیا کہتا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تیری رحمت یاد دلاتا تھا. وہ اللہ سے دوستی لگا لو، بڑا مہربان ہے. کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں وقت پر بہترین. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اولاد سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دریا بہا دے گا، باغات لگا دے گا. انبیاء کی دعوت دونوں طرف فنا ہے، ایک فنا فی تبلیغ ایمان ہے اور ایک فنا فی تبلیغ الکفر. ایک فنا فی تبلیغ کفر کے لیے، ایک فنا فی تبلیغ حق کے لیے. یہ دو راستے ہیں جس سے حق اور باطل کا نظام چلتا ہے. اللہ نے حق کو وجود میں لانے کے لیے فوجیں نہیں بھیجی، بادشاہ نہیں بھیجے، ہمیشہ نبی بھیجے. دنیا کا سب سے بڑا باطل فرعون اپنے زمانے کا، جو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ دنیا میں صرف ایک انسان نے کیا ہے، فرعون، کہ میں رب اعلی ہوں. تو اللہ اس کی طرف تو کوئی بڑا لشکر بھیجتا. موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى، میرے کلیم جاؤ فرعون کو دعوت دو. آگے وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو مار دے گا، میں کیسے جاؤں؟ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ نہیں جاؤ جاؤ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. تو میرے بھائیو، حق کے پھیلنے کا سبب وحی اور دعوت، اور باطل کے پھیلنے کا سبب جھوٹی وحی، جھوٹی دعوت. ادھر شیطان، ادھر انبیاء. شیطان کی دعوت چلی، ایک مجمع نے اللہ کا انکار کر دیا، ایک مجمع نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کو مانا بیٹا بنا دیا. ایک مجمع پتھروں کے آگے جھک گیا، ایک مجمع اپنے جیسے انسانوں کو سجدے کرنے لگ گیا، ایک مجمع جانوروں کی پوجا پہ لگ گیا، ایک چاند تاروں کی پوجا پہ لگ گیا. ایک مجمع نے آخرت کا بالکل انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا. ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہی ہے جو کرنا ہے کر لو، آگے کوئی پوچھنے والا نہیں. اذا كنا عظاما نخرا، مر گئے، ہڈیاں پرانی ہو کر چورا چورا ہو گئیں، کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کون اٹھا سکتا ہے ہمارے باپ دادا مرے ہوئے ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو؟ کون اٹھا سکتا ہے؟ انبیاء کی دعوت، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، بتا دو کہ اگلے اور پچھلوں کو اللہ جمع کرے گا، اللہ اٹھائے گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نبیوں کی دعوت کہ تمہیں بنانا اور تمہیں مارنا، 7 ارب کو ایک انسان کو مارنا اٹھانا، 7 ارب کو مارنا اٹھانا بنانے والے بادشاہ کے لیے برابر ہے، کوئی مشکل نہیں. کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے تمہیں بنایا
اور جیسے تمہیں مارا ویسے ہی تمہیں اٹھا دوں گا، ویسے ہی تمہیں اٹھاؤں گا۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تم دیکھو گے اس دن تم قبروں سے نکل رہے ہوگے۔ جو شیطان کے راہوں پر چلے وہ قبروں سے نکلتے ہی کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مر گئے، یہ قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ جو اللہ کی راہوں پر چلے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے، وہ جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی، یہ وہ دن آ گیا۔ ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، چہروں پہ کالی سیاہ رات کی طرح تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، یہ نافرمان چہرے ہیں۔ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، یہ تھکے ہوئے ویران پریشان کالی رات کی طرح تاریک چہرے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، کھولتے پانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یسقی من ماء صدید، ابلی ہوئی پگھلتی ہوئی پیپ کے سوا کچھ نہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ دیکھو تر و تازہ چہرے، لسعیہا راضیہ، یہ دیکھو خوشباش راضی چہرے، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستے، مستبشرہ اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ دیکھو یہ کون ہیں؟ یہ کامیاب، یہ نبیوں کی دعوت پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ آج ان کا چہرہ دیکھ، تبیض وجوہ، روشن چہرے۔ یہ کون ہیں؟ یہ شیطان کی دعوت پہ چلنے والے، تسود وجوہ، ان کے چہرے کالی رات، ان کے چہرے چمکتا سورج، ان کے چہرے مسکراتے، ان کے چہروں پہ کالی رات کی تاریکیاں۔ یہ ہنس رہے، یہ رو رہے، یہ مسکرا رہے، وہ دھاڑے مار کے رو رہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہاں سے کاٹنا شروع کرے گا اپنا ہاتھ اور یہ پوری کوہنی تک چبا جائے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں بھی نبیوں کے ساتھ چلتا، میں نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہتا، ہائے کاش میں شیطانوں کا ساتھی نہ بنتا، میں شیطانوں کی راہ پہ نہ چلتا۔ لیکن آج کا رونا کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک آنسو کا قطرہ 70 سال کے گناہ دھو دیتا ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ، زمین آسمان گناہوں سے بھرا ہو تو ایک آنسو کا قطرہ سارے گناہ دھو دیتا ہے، اور وہاں اتنا روئے کہ اس کے آنسو میں بیری جہاز چلیں پھر بھی اس کا رونے کا کوئی نفع نہیں ہے۔ تو یہ دو نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم، سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل کائنات چھپی ہوئی سامنے ان کے نبی بنا کر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کل کائنات کے لیے نظر آنے والی نہ نظر آنے والی رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ عجب بات ہے، کل کائنات کے لیے ایک نبی، اور عمر بھی اتنی تھوڑی، 63 سال ٹوٹل، 63 سال۔ یہ 63 سال کون سے ہیں؟ عربی مہینوں کے محرم سفر اور انگریزی لحاظ سے کتنے بنتے ہیں؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ اگر 12 پیدائش ہو 12 وفات ہو، اور بعض علماء 9 کو پیدائش فرماتے ہیں اور 12 کو وفات فرماتے ہیں، تو پھر 63 سال اور 4 دن عربی مہینوں کے لحاظ سے، 61 سال 1 مہینہ 20 دن انگریزی مہینوں کے لحاظ سے۔ اتنی تھوڑی عمر اور سارا عالم، سارے زمانے، ساری کائنات پر نبوت کا اعلان، جانداروں پر، بے جان پر۔ آپ نکلے قضائے حاجت کے لیے، کوئی
وہ نہیں تھی، پردے کی جگہ نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں. تو آپ کے ساتھ حضرت جابر تھے. آپ نے کہا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. اور ادھر انسان نہیں سنتے، یہاں جھاڑیاں سن رہی. تو جابر آگے بڑھے، کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے پردہ بناؤ. یہ جھاڑی بھاگ کے ادھر آئی، یہ یوں آئی، وہ یوں آئی، یہ ادھر گئی، وہ ادھر سے آئی، وہ وہاں سے آئی، وہ وہاں سے آئی، اور مل کر ایک پورا جھنڈ بن کے پردہ بن گیا. اللہ کے محبوب فارغ ہو کر اٹھے تو ہر جھاڑی واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئی. یہ میرے نبی کی نبوت ہے، جو درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. آپ سوئے ہوئے ہیں تبوک کے سفر سے واپسی یا کوئی اور غزوہ سے، ایک کنارے سے درخت تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا، اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا یوں گیا، آپ نے یوں دیکھا کہ ہو یہ اصل میں مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے. تو اللہ نے اجازت دی تو میرے دیدار کو آیا تھا، دیکھ کے واپس چلا. اتنی زبردست نبوت، بے جان چیزیں. نباتات، چلو نباتات میں بھی کوئی جان ہوتی ہے، جان ہوتی ہے. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر بولتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، بے جان. ابھی آپ کی عمر 12 سال ہے اور چچا کے ساتھ سفر کیا ہے شام کا، بحیرہ راہب کے پاس قافلہ اترا ہے، بحیرہ کی نظر آپ پر پڑی ہے. تو 10 سال کی عمر تھے اس وقت. بحیرہ کی نظر پڑی ہے، وہ کہتا ہے قافلے والو تمہارا کھانا ہوگا. قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی نہیں کھلایا، کہ بس ایک کام ہے. دعوت ہوئی، سارا قافلہ آ گیا، آپ نہیں تھے. تو اس نے نظر دوڑائی، کہنے لگا سارے ہو، کیا ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے. کہا اللہ کے بندو اسی کی تو فعل تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تو انہوں کہیں پوچھنا ہے، اس کو بلاؤ. تو آپ تشریف لا رہے ہیں اور بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی چال دیکھ رہا ہے. جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ چھاؤں ختم ہے، سب لوگ چھاؤں کو گھیر چکے ہیں، اب سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں. پہلے آپ نے یوں دیکھا کوئی جگہ نہیں تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے تیزی سے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا. یہ تو ملک شام کے درخت کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو لمبے والوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی کون ہے، ان نوجوانوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی، میرے ملک والوں کو نہیں پتا. پتا ہوتا تو میرے ملک کا یہ حال ہوتا. تو بحیرہ قریب آیا، آپ کو کھڑا کیا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا، کہنے لگا اس کا باپ کون ہے. تو حضرت ابو طالب، میں کا جھوٹ، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے. فرمایا سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے پر میرے بچوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے. کہا اس کی آنکھوں میں یہ سرخ لکیریں سفر کی وجہ سے پڑی ہیں یا مستقل ہیں؟ کا مستقل ہیں. پھر کرتا اٹھایا، پیچھے سے دیکھا تو مہر نبوت. کہا میاں صاحب اس بچے کو واپس لے جا، اس کے بہت دشمن ہیں آگے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے. یہ تو نبی ہیں، میرے حبیب ہیں، اللہ نے میرے نبی کے ساتھیوں کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام تجارت کے لیے. وہاں منڈی میں ہو گئی لڑائی ایک شامی سے، اس کو مارا مکہ، وہ مکہ پڑا موسیٰ علیہ السلام والا مکہ، وہ تو مر گیا. اب ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگ پڑے، اور کہاں عرب کا بدو، کہاں شہری، کہاں ملائی دیتا. وہ اتنا تیز بھاگے کہ وہ پیچھے پہنچ نہیں پا رہے تھے اور وہ بھاگے جا رہے تھے. ایک پادری اپنے گرجے کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا
کے عرب نوجوان. جب وہ قریب آیا تو اس کو یوں اشارہ کیا اندر آ جاؤ. اندر پہنچا دیا. پھر دروازے پہ کھڑے ہو گئے. لوگ پیچھے پیچھے آئے. حضرت اب نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا ادھر؟ عربی. کیا ہوا؟ کہ ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگا ہے. کہ بھئی ادھر کوئی نہیں، چلو. وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ سارے چلے گئے. یہ اندر تشریف لے گئے. کون ہو؟ عربی. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے. تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا نہیں. یہ ابھی وہ وقت ہے جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. کہا نہیں. تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے والا ہے، تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے، اور اس شہر کی فتح تیرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے. تو مجھے تحریر کر کے دو کہ جب تیری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور عمر کہنے لگے میری غربت کا مذاق کیوں اڑاتے؟ میں جان تو تنگ آیا پہ تو مینو بادشاہی سنا رہے ہیں. وہ کہنے لگا تمہارا اس میں کیا جاتا؟ تو مجھے، میں یہ لکھ رہا ہوں. حضرت عمر لکھنا جانتے تھے. کہا تو مجھے لکھ کے دے دو. تو جان بچانے کے لیے تو آدمی ہر ہیلا کرنے کو تیار ہوتا. انہوں نے کہا چلو مینو کیڑا فرق پمدا. انہوں نے لکھ کے دے دیا. اور پھر زمین و آسمان نے وہ دن دیکھا جب عمر کے دور میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلاں گرجا فلاں راہب کو کچھ نہیں کہنا، میں اسے امان دے چکا ہوں. تو میرے نبی کے ساتھیوں کو پہلی کتابوں میں لکھا جا چکا تھا. کیسر شام کے بادشاہ نے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے بھی دعوت دی تھی، اس نے انکار کر دیا تھا. پھر صدیقی دور میں گئے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی. تو قیصر نے ان کو اپنے محل میں بلایا اور ایک بڑا صندوق کھولا. اس میں سے تصویر نکالی. ایک تصویر، اس کے پیچھے دو اور تصویریں. کب پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت ہشام رو پڑے. کہا یہ تو میرے نبی کی تصویر ہے. کہ یہ جو پیچھے دو ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں. وہ کہنے لگے تمہارے پاس یہ کہاں سے پہنچا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کے خزانے میں یہ صندوق ہمیں ملا. دانیال علیہ السلام کے خزانے سے ہمیں یہ صندوق ملا جس میں انبیاء کی، میں نے آپ کو مختصر کر دیا، آخری حصہ سنا دیا. اس نے کئی تصویریں نکال کے دکھائیں. پھر بتایا یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ نوح ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. پھر آخری خانہ کھولا تو اس میں ہمارے نبی کی تصویر، ساتھ ابو بکر اور عمر کی تصویریں تھیں. تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں. کہا واقعی یہ وہی ہیں؟ کہا واقعی یہ وہی ہیں. کہا ہے کاش اگر مجھے ملک کا عشق نہ ہوتا تو میں سر کے بل جاتا اور جا کے کلمہ پڑھتا، پر میرا ملک میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. سارے عالم کی نبوت. عمر کتنی؟ 63 سال. اور نبوت کا زمانہ 23 سال. 8156 دن. 8156 دن. اور سارے عالم کو مسخر کر دیا. ایک کائنات کے نبی آ رہے ہیں، کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں، نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں. آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی، زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا. اپنے اور اپنے درمیان، حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیے اور حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. بات تو ان سارے خلا چیر گئے، نہ کوئی خلائی لباس، نہ کوئی راکٹ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. وہ اٹھایا پہلا آسمان،
آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے، آگے گئے دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے. مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا اپنے سجدے رکوع چھوڑو، آؤ میرے نبی کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال کرو. آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو، دیدار کرو. جب نبی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہی ہوں گے، کہیں پڑھا تو نہیں، ایسے دل میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی الی اللہ، سراجا منیر. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. حامد، محمود، طٰہٰ یاسین، ابو القاسم، ماہی، حاشر، عاقب، فات، خاتم، احمد، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعل بن لریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأقم. نفس الفداء قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. ببر این جان مشتاقم دراجا فدائے روضہ خیر البشر کن. اے میرا تیرا نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھلایا تو ذلتوں اور پستیاں ان کا مقدر بن گئیں. انہوں نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا، اللہ نے ذلت کے توق مزید پہنا دیے، یہ تیل کے مالک بنے. اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا، یہ سونے چاندی کے مالک بنے، یہ زمینی ذخائر کے مالک بنے، یہ ایٹمی طاقت کے مالک بنے. پر انہوں نے اپنے نبی سے بے وفائی کی، اس کی زندگی کا مذاق اڑایا، اس کی زندگی کو گھروں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا، شہروں سے نکالا، دیہاتوں سے نکالا، جسم سے نکالا، لباس سے نکالا، معاشرت سے نکالا، سیاست سے نکالا،
تجارت سے نکالا، زراعت سے نکالا، عدالت سے نکالا، حکومت سے نکالا، جو تمہارے لیے آیا اور تمہارے لیے پگھل گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے۔ لاؤ ایسی وفاؤں والا، لاؤ ایسی کوئی رونے والی ماں دکھاؤ، کوئی ایسا رونے والا باپ دکھاؤ، کوئی ایسا تڑپنے والا وجود دکھاؤ جو نافرمانوں کے لیے بھی آنسو بہائے، جو بے جو باغیوں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے اللہ کو منائے۔ کوئی نبی ایسا رویا ہو بتاؤ، کوئی ماں ایسے تڑپی ہو بتاؤ، لیکن پوری امت کے مرد و عورت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، اور اسی کے سینے پر وار ہیں، جو سینہ انہی کے لیے جل جل کے کباب ہو گیا تھا، اسی زندگی پر وار ہیں جو زندگی ان پہ فدا ہو گئی تھی، جس کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر لگانے کو اللہ تیار ہو، احد پہاڑ سونا چاندی بنانے کو تیار ہو، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں گھر میں، اور یوں لٹک جاتے ہیں چارپائی کا آسرا لے کر۔ ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے۔ مسجد میں تشریف فرما ہے، چہرے کا رنگ پیلا، کعب بن عجرہ، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول، آپ کو کیا ہوا؟ رنگ کیوں بدل گیا؟ دیکھو یہاں انگلی رکھی کہ کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا ہے۔ ان کی امت کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، منڈی کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کھاؤں، وکیل کہتا ہے ظالم کا کیس نہ لوں تو پیسے کون دے گا، عدالت کا جج کہتا ہے اتنے پیسے لاؤ فیصلہ حق میں لے لو، آپ باغ میں داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی تھی، آپ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے، عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں، کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن، اور امت پراٹھوں پہ بک گئی، ایک نئے ماڈل کی گاڑی پہ بک گئے، چند ڈالروں پہ بک گئے، ابھی سوئٹزرلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، بھرے پڑے ہیں پاکستانیوں کے کالے پیسے، چند پیسوں پہ بک گئے، کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھت تمہیں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے، کب تک وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں سنو گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی، وہ پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے زندگی بھر،
تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر کے۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا کہ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہم سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا، ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گئی طارق جمیل کو، کہہ دیں کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی، اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن، اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت ڈھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے، صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی، اتنی وفا کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا۔ چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، ایک جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا، سارا عالم۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا، اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر۔ تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، 10 تاریخ کو
پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا۔ اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے، اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالی ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا، یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے ہے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا۔ میں مراکش گیا پچھلے سال، وہاں ایک شہر ہے آصفی اصفا کا بگڑا ہوا، ہائے افسوس، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تونس میں داخل ہوئے، اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا۔ جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر کہا، میرے رب ہائے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے، اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا۔ الجزائر میں سوئے ہوئے ہیں ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمعہ بلوی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمعہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے، آپ کا اسرا، آپ کے سر پہ اسرا پھیرا ابو زمعہ، ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ بال بھی وہیں دفن ہیں۔ میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی، ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابوبکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے، تو دیکھو ہَكَذَا نُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا، اجی حضرت آپ ادھر سے گزریں، جی نہیں آپ یہاں سے گزریں، حضرت آپ یہاں سے گزریں، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے،
8 دروازے پکار رہے ہیں. سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ, یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر. پھر ہم نے کہا عمر, رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست جنت میں, ایک اینٹ جو یاقوت کی, ایک زمرد کی, ایک موتی کی. میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے. تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا, اتنا عالی شان. تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے عثمان کو دیکھا, عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق تو ہوگا. پھر علی پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا. کہا علی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, راضی ہو؟ اور علی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے, اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. ہو گیا, راضی ہو گیا. طلحہ, زبیر, ہر نبی کے جنت میں ایک خادم, ہر نبی کا ایک خادم. میرے 2 خادم, ایک طلحہ ایک زبیر. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی, جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے. 10 مبشرہ. بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا. باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى, میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا. سب جنتی, سب جنتی. ایک جماعت تیار ہوئی, سینے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو ہے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے. صرف مکہ, طائف, مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے, باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ. 1400 سال میں 2 آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں. 1400 سال میں صرف 2 آدمی. لولا ابو بکر لما عبد اللہ, اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا, اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا. پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ, اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا. یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے, سب کے فضائل ہیں, پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے, ایک صدیق کو, ایک امام احمد بن حنبل کو. اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے, ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا, لیکن پوری تاریخ ہے. سورا عرب مرتد ہو گیا اور مدینہ ہل کے رہے, کانپ کے رہے. ایک صدیق کا دم تھا جس نے مدینے کو بھی سنبھالا, ایمان والوں کو بھی سنبھالا, اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے, آخری چٹان بن گئے, اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا. ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہبا منبثہ کر دیا. ایک دفعہ نکلے, پھر دوبارہ نکلے, تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ کہ شم سیفک ولا تفجعنا بنفسک. وگر میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا, وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں, اپنی تلوار نیچے کر لے, اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا. تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا. تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی, کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کر, میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا. پھر نکل گئے.
یہاں تک کہ ایک سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن ایک سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور پھر ایک سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے، جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ بھائیو، دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبب نبیوں کی محنت دعوت، جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو 3 بر اعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئی۔ پھر امت نے بھلا دیا، اتنا بھلایا کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تبلیغ کا کام ایسا چھوٹا، دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والے کو بھی نفع دیتی۔ صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا، اور بر صغیر میں دعوت کبھی مٹی نہیں، انفرادی چلتی رہی، جبھی تو اسلام باقی ہے۔ اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام ہی مٹ جاتا، لیکن دعوت کا کام چلا انفرادی طور پر، اللہ کے نیک بندے جھنڈا اٹھا کے چلتے رہے۔ صدیوں کے بعد دوبارہ اس تبلیغ کا ذہن اللہ نے زندہ فرمایا، اس دعوت کی محنت سے ہر مسلمان کو یہ ذہن ملا کہ ہاں، دنیا میں دین کا پھیلانا بھی میرے ذمہ ہے، اور دین پر چلنا بھی میرے ذمہ ہے۔ ابھی ذہن بنا ہے، ابھی عمل سے بہت دور ہیں، ابھی ذہن بنا ہے، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ذہن بنا ہے۔ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت ہماری منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے۔ کون جانتا تھا؟ نماز روزے تک بس اسلام رہ گیا تھا، حج عمرے تک اسلام رہ گیا تھا، اور آگے قوموں میں جانا بند ہو گیا تھا۔ یہ دعوت کا کام زندہ ہوا، ابھی تک بڑے مشکل سے یاد دہانی ہو رہی ہے۔ تو شکاری نے چھوٹا سا آشیانے سے پرندہ انڈے سے نکلا ہی بچہ اٹھا لیا اور آ کر اپنے پنجرے میں بند کر دیا۔ ایک کوٹھالی میں پانی رکھ دیا، ایک کوٹھالی میں اس نے دانہ رکھ دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی اور دانہ دیکھا، ایک چھوٹا سا پنجرہ دیکھا۔ اس نے اسی کو اپنا آسمان سمجھا، اسی کو اپنی فضا سمجھا، اور دانے اور پانی تک جانا اپنی زندگی کی پرواز سمجھا۔ تو اسی میں وہ پروان چڑھ کے اسی کا وہ عادی ہو گیا۔ ایک دن شکاری کو رحم آیا، اس نے اگر پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بچے جا، اپنی فضاؤں کی طرف لوٹ جا، اپنے چمن آشیانے کی طرف لوٹ جا، تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ میرے دوست، تو نے مجھے اس وقت چھوڑا ہے جب میں اڑنا بھی بھول چکا ہوں، اور اپنے چمن کی راہیں بھی بھول چکا ہوں، اپنے آشیانے کو بھول چکا ہوں۔ بس مجھے اسی دانے پانی پہ رہنے دے، اسی پنجرے میں پھڑ پھڑانے دے، یہی میری دنیا ہے۔ یہ دکان کا پنجرہ، یہ فیکٹری کا پنجرہ، یہ وزارت کا پنجرہ، یہ روٹی کا پنجرہ، یہ پانی کا پنجرہ، یہ گاڑیوں کے پنجرے، ان کو کہتے ہیں اور نکلو، وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ یہ ڈگریوں کا پنجرہ، اس تبلیغ کے ذریعے سے پرانا سبق یاد ہو رہا ہے کہ نکلو، اللہ کے پیغام کو لے کر نکلو۔ اس تبلیغ کے کام کی یہ برکتیں ہیں جو آپ یہ تو ایک ہمارے شہر کا سارے غافل لوگ یہاں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ یہاں یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے تبلیغ کا کام۔ یہ پاس میرا گاؤں ہے، میں تو ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب کم ہی ہوتے تھے۔ تبلیغ کو اللہ نے سبب بنایا۔
اور ایسے دور دراز علاقوں میں یہ فضا آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے، اور میں ابھی 10 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ ہر جگہ اس دعوت کی محنت سے جو زندگیاں بدلی ہیں، لوگوں کے رخ بدلے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے۔ ناپولی دور دراز کا علاقہ ہے، سارا مافیا وہاں رہتا ہے، اٹلی۔ بیان کر کے واپس آیا، 2 دن بعد ایک فون آیا، پاکستانی شرابیں بیچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ایک فون آیا ہے، جنہوں نے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے، وہ پتہ نہیں اور اللہ کتنے پیدا کر چکا ہوگا۔ ایک فون آیا، میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے، ایئرپورٹ پر فون آیا کہ جی میں ملک نعیم بول رہا ہوں، میری زندگی بدل گئی، میری زندگی بدل گئی۔ میں شراب بیچتا تھا، آپ بیان کر کے گئے، میں 2 راتیں سو نہیں سکا، میں نہیں سو سکا۔ آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا، میں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے، اور میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فریش ہو کے باہر آ گیا ہوں، مجھے سکون آ گیا، مجھے سکھ آ گیا ہے۔ کہاں ناپولی؟ تو بھائیو، یہ ہمارے طلبہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ تبلیغ بڑے زمانے کے بعد ایک خوبصورت محنت ملی ہے، فرقہ واریت کا زہر اس میں کوئی نہیں، مسلک کا تعصب اس میں کوئی نہیں، اسلام کی محنت ہے، دین کی محنت ہے، امت کے تمام طبقات کے لیے ہاتھ بھی پھیلے ہیں، سینہ بھی کشادہ ہے۔ سب سے گلے لگو، سب کو گلے لگاؤ، جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں، شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہیں، جھوٹ سے نفرت کرو، جھوٹے سے نہیں، برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں، تو تمہیں بڑے بڑے ہیرے ملیں گے، بڑے بڑے ہیرے ملیں گے۔ جو گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، صرف ان کو دھو کے سجانے کی ضرورت ہے۔ جس انسان مرد عورت کے اندر کلمہ ہے، وہ بہت قیمتی ہے، چاہے کوئی سٹیج پہ ناچ رہی ہے اور چاہے کوئی جوے کا اڈا چلا رہا ہے، اندر کہیں نہ کہیں اللہ کی چپ موجود ہے، کوئی جا کے ایکٹیویٹ کر دے، کہیں نہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی چپ موجود۔ میرا اپنا کزن تھا، جوانی میں مر گیا، ساری زندگی پینے پلانا، اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں پاس بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگا، طارق بھائی میں نے آج تک کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں۔ میں نے اس کو ایسے دیکھا، اور اس کی نماز سال میں 2، عید الفطر، عید البقر، یا میں کبھی پکڑ کے لے آ کے آؤ بھائی نماز پڑھ لیں بس، لیکن اندر میں چپ موجود ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، میں نے کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں، مجھے شرم آتی۔ مسلمان کو ہلکا نہ سمجھو، جو جھوٹ موٹ سے بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کو گلے سے لگا، تو میرا بھائی ہے، پھر اس کے اندر سے نکلیں گے جوہر۔ ہر ایک کو رد کرنا، ہر ایک کو رد کرنا، ہر ایک سے نفرت کرنا۔ میرا ملک جل گیا ہے نفرتوں کی آگ میں، ہر شعبے میں نفرت 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 نفرت۔ میرے نبی نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ؟ کہا جی نماز، کا نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ اچھا تو پھر کیا؟ فرمایا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت، محبت سیکھو، محبت سیکھو۔ برے سے برا توبہ کر جائے گا، توبہ کر جائے گا۔ برے کو برا کہنے سے وہ برائی سے نہیں نکل سکتا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے ساتھ۔ لوگوں کو پیار دو، نفرت نہ کرو، پیار دو، نفرت نہ کرو۔ اس امت کو یہ دعوت کا کام ملا جو پہلے نبیوں کو ملا، ایک دم ان کی تنخواہ بڑھ گئی۔ ایک آدمی 16ویں گریڈ میں ہوتا ہے اور تنخواہ ہوتی، 22ویں گریڈ میں ہوتا ہے اور ٹھاٹ واڑ ہوتا ہے، حالانکہ دونوں ملازم ہیں۔
پہلی امتیں بھی اہل ایمان، ہم بھی اہل ایمان، ہمیں تبلیغ کا کام ملا، اور شکر ادا کرو جیسا تمہارے ملک میں تبلیغ کا کام ہے پوری دنیا میں ایسا کام کہیں نہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی 300 پیدل جماعتیں تبلیغ میں نہیں چل رہی، سال کی پیدل جماعتیں، یہ واحد ملک ہے جس میں 300 جماعتیں ہر وقت ایک سال کے لیے پیدل چل رہی، پیدل چل رہی، پیدل چل رہی، دھکے بھی کھا رہے ہیں۔ کتنے علاقوں میں لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، مار مار کے مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، ان کو ہڈیاں ان کی توڑ دیتے ہیں۔ سندھ کے علاقوں میں کئی دفعہ ہو چکا ہے، وہ پھر بھی چل رہے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ عجب محنت ہے، عجب محنت۔ اپنا قصہ آپ کو سنو، ایک دفعہ ہم پیدل چلے میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھ کے چلے اور چلتے 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 لمبا سفر تھک گئے، جاتے ہی جا کے سو گئے، کوئی گشت کوئی تعلیم، اتنا تھکے تھے میں تھوڑی سی کتاب پڑھ کے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھل گئی تو ہمارے امیر پہلے اٹھے بیٹھے تھے، میں اٹھ کے بیٹھا تو کوئی 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی۔ تو ہمارے امیر پہلے اٹھے بیٹھے تھے، وہ تھے اردو سپیکنگ، یہ ہمارے تھوڑا سا آگے کی بات ہے تو ہماری ایک ہی زبان تھی کہ بھائی طارق جمیل، او بھائی ان کو سمجھاؤ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں کہا امیر صاحب آج کلمہ پڑھو، شہادت آ گئی ہے لگتا ہے۔ میں نے اپنی ٹھیڑ میں کہا یار گل تو سنو، اے تجھے ٹوکے چاہتے آ گئے ہو، پہلے ساڑی گل تو سن لو، ساڑے کول کیڑے کوئی ہتھیار ہیں پیچھے وٹ چھڑے اجے، ایک اری گل تو سن ویسے یہاں دیکھی ہیں۔ تو جب وہ میں نے ٹھیٹھ اپنی زبان بولی تو وہ تھوڑا سا یوں ہو گئے کہ یہ تو کوئی اپنا لگتا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ہاں بھائی، تو ایک نے کہا ہاں ٹھیک پہ آدھا سنیے تو صحیح آندھے کی ہیں، وہ آگے بیٹھ گئے سے سنبھال کے، میں نے ٹھیٹ اپنی جانگلی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اٹھا کلاڑی پھینک گیا، دوسرا چھرا پھینک گیا، تیسرا ٹوکا پھینک گیا۔ یہ آج توڑا روزہ ازی ودھاونا ہے، ہمارے افطاری کو ودھاونا کہتے ہیں، یہ آج توڑا روزہ اسی ودھاونا ہے۔ میں کہتے اے پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آیا؟ اگر سانو ساڑے مولوی ہے کہ یہ وہابی انہوں نے وٹ چھڑو سارے ہیں۔ پھر انہیں ہماری بڑی پرتکلف دعوت کی، ہمیں انہوں نے میٹھے چاول کھلائے گڑ والے، مجھے آج تک یاد ہے۔ پھر اگلی بستی جانا تھا تو ہمیں چھوڑنے کے لیے 1 میل تک ہمارے ساتھ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ دعوت کی محنت دی تو ان کا انعام بڑھا دیا۔ ایک آیت آئی پانی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 دوں گا، یہ ہے انٹرنیشنل لا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تو ہمارے نبی نے کہا زد امتی، یا اللہ تھوڑا ہے، میری امت کو تو زیادہ دے، ان کو تو کام بڑا ملا ہے۔ اچھا میرے حبیب، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے میں بڑھا کے کر دوں کئی گنا، عدد معلوم نہیں تو غیر معلوم سی چیز تھی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا چلو تیسری بات، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے حبیب ایک پہ 700، ایک پہ 10 اور ایک پہ 700، کتنا فرق ہے؟ پر قربان جاؤ اپنے نبی پر، انہوں نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ 700 بھی ٹھیک ہے پر کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بڑی چنگی گل ہے۔ تو پھر میرے اللہ نے کہا چل میرے نبی آپ حساب کتاب چھوڑیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی ضرب تقسیم نہیں، اجر بڑھا دیے گئے، اجر بڑھا دیے گئے۔ 2 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ کیے معاف کر دیے گئے۔ پہلی امتوں پہ زکوٰۃ 100 میں 10، ہماری زکوٰۃ 100 میں 2.5، اجر زیادہ۔ ان کی زکوٰۃ پہاڑ پہ رکھو جلا دے گی آگ،
ہماری زکوٰۃ مالدار سے لے کر غریب کو دے دو. کتنی آسانی کر دی. ان کا روزہ 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری. ہم پر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا، افطاری سے افطاری. ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روزہ رکھا. اچھا وقت کیسے ختم ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد کھایا، آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. سورج ڈوبنے کے بعد اگر آنکھ لگ جاتی تھی تو ٹائم ختم. یہ اونٹ چرانے والے، کھیت میں کام کرنے والے، یہ آئے بیوی سے کہنے لگے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں، لیکن تو تھک ہار کے آیا، میں تیرے لیے کوئی انتظام کرتی ہوں. وہ چلی گئی ان کے لیے کوئی افطاری ڈھونڈنے. ان کی آنکھ لگ گئی، وہ ان کو دیر ہو گئی، سورج ڈوب گیا. وہ آئیں، سورج ڈوب چکا تھا تو ان کا ہے ہلک تھا یا قیس، ہلے ارے قیس مارا گیا. تو ان کی آنکھ کھل، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا. کہا اوئی اب کیا بنے گا؟ ظہر کی نماز میں تو ان کا برا حال، گر رہے. یا رسول اللہ. آپ نے پوچھا قیس کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، مزدوری کر کے آیا، آنکھ لگ گئی، بیوی کو کھانا لانے میں دیر ہو گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا، ہمت نہیں یا رسول اللہ. اوہو، یہ امت تو نبیوں والے کام والی امت ہے. اس کے ذمہ صرف اپنے، تم خود سوچو اگر ہمارے ذمہ صرف عبادت ہی ہوتی تو عرب سے باہر اسلام پھیلا کیسے؟ نماز سے پھیلا ہے، حج عمرے سے پھیلا ہے، روزے اور زکوٰۃ سے پھیلا ہے. ارے تبلیغ ہوئی تو اسلام پھیلا. چلو میرے بندو، میرے رب کا کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. چلو میرے بندو، ساری رات تمہارے لیے کھانا جائز، پینا جائز. اچھا جب روزہ شروع ہوتا تھا تو بیوی حرام، دن میں بھی حرام، رات میں بھی حرام. تو شروع میں روزہ بھی ایسا تھا، بیوی دن میں بھی حرام، رات میں. جب افطاری ختم تو روزہ شروع ہو گیا. ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. ہم نے کہا اچھا تو پھر تو غلام آزاد کر، اس کا کفارہ. کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں؟ کہا پھر تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. وہ کہنے لگا میری اپنی پوری نہیں ہوتی، 60 نو کتھوں کھواواں. پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگا ایک روزے آئے چند چاڑ ہے، 60 روزے میں کی کرے؟ آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھ جا، تیرا انتظام کرتا ہوں. اللہ نے اس امت کو بڑے لاڈ دیے ہیں، بڑے لاڈ دیے ہیں. اتنے میں ایک انصاری صاحب ہے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے کھجور، آپ تقسیم فرماتے ہیں. آپ نے کہا بھائی وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں میں تقسیم کر دے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، آپ میرا کفارہ مجھے دو، میں آپ پہ کھاواں. تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. آپ چل موج کرتا ہی نہیں دے، لیکن یہ قانون صرف تیرے لیے بدلا ہے اور کسی کے لیے نہیں بدلا. اس امت کو تو یوں اللہ نے لاڈ لڈائے. رات کو کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، اور اجر بڑھا دیا. روزے تو سب پہ آئے لیکن ان کا روزہ بڑا سخت، بول بھی نہیں سکتے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كان امك بغيا فاشارت اليه. جبریل کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے یہ بچہ لے جا، عیسیٰ علیہ السلام. تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تم کہنا میرا روزہ ہے، روزے میں تو ہم بول نہیں سکتے. بنو اسرائیل کا روزہ بولنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں ہے. وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. تم جھوٹ بھی بولو تو نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں.
پھر ہمیں عجب نام دیا رمضان. رمضان، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے رمضان کے مہینے، روزے کے مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا. باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا. کیوں؟ کہ رمضان کا نام تو قرآن میں آ رہا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن میں ہے اور قرآن کائنات کے پیدائش سے بھی پہلے لکھا گیا، لوح محفوظ پر لکھا گیا. ابھی عربوں چھوڑ، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور قرآن میں شہر رمضان آ گیا تھا. اسی نام کو اللہ نے روزے کے مہینے کے لیے چن کے رکھوایا. ایک مناسبت تھی اس وجہ سے. رمضان کہتے ہیں جل جانا، رمضان جل جانا، رمضان یرمض، جلنا، جلنا. تو رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ اس میں جلنے کا معنی کیا ہے؟ اس میں جلنے کا معنی یہ ہے کہ 330 دن میں جو گناہ کیے تھے، پہلا روزہ رکھتے ہی گناہوں کو اللہ جلانے کا حکم دے دیتا ہے. دوسرا روزہ اور جل گئے، تیسرا روزہ اور جل گئے، چوتھا روزہ اور جل گئے، پانچواں روزہ اور جل گئے. 30ویں روزے 330 دن کے سارے گناہ جلا کے اللہ راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے. جیسے سونا آگ سے نکل کے پاک کندن ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کا بندہ بندی رمضان کے بعد پاک کندن ہو کے باہر نکل آتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں رمضان، کہ اللہ اس میں گناہ جلاتا ہے، گناہوں کو جلاتا ہے. کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں دی، ہمیں لیلۃ القدر دی. 21، 23، 25، 27، 29 کوئی ایک رات ہوگی. 27 فکس نہیں، کوئی ایک ہوگی. اور وہ ایک رات 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر. ایک آدمی 1000 مہینہ مصلی پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر، اس سے بہتر. اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب نہ آئے. چھپانے کا مقصد عذاب سے بچانا تھا. لیلۃ القدر ہو اور ادھر ناچ گانا ہو رہا ہو تو عذاب نہ اترتا تو اور کیا ہوتا؟ تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے، اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے. اور طلب کرنے والوں کا اجر بڑھا دیا کہ 21 کو بھی جاگا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو بھی جاگا، 27 کو بھی جاگا، 29 کو بھی جاگا. اور اب تو ویسے ہی رمضان کی راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی تو بڑے مزے ہیں. ایک رات اگر مل گئی تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا گیا. پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، ہمیں یہ رات ملی. اس رات سب کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو. 4 آدمی، شعبان شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، آج 5ویں رات ہے. 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے. مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان. قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا. المشاحن، المشاحن، دل میں کینہ پالنے والا. کینہ ایک ہوتا ہے بغض، یہ چھوٹا درجہ ہے، ایک ہے کینہ، اس سے بڑا درجہ ہے. بغض کیا ہے؟ مجھے مولی شوکت سے نفرت، یہ بغض ہے. کینہ کیا ہے؟ کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور اس سے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، جانی ہو، مالی ہو، عزت کا ہو، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں شاحن اور اردو میں کہتے ہیں کینہ. تو 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا اور کینہ پالنے والا. تو بھائیو ابھی سے تیاری کرو. اگر اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ہے
اللہ غفور الرحیم ہے، انسان گناہگار ہے، تم توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، ایسے جھاڑو پھیر دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی، ہمیں دی۔ ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد چوتھی رات سب بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ نہیں آئے۔ پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے، میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ اب آپ نے وہ کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے۔ صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا۔ اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے، چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس والی روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کہ میں پڑھی ہے تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی ویشیوں کی طرح۔ جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے۔ بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراویح چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن، کیا تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے، کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف، اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا، اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ۔ پھر ہم نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست، نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے، نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت، اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے۔ بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے،
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی۔ پھر حج کیا ہے؟ وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے، اور عاشق کے لیے بن سنورنا تو شان عشق ہی نہیں، شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے۔ لہذا کپڑے اتار دے، دو چادریں، ٹوپی اتار دے، عزت کی نشانی ہے، جوتا بھی اتار دے، پر چلو شاید کانٹے چبھیں، ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو، صرف تیرے تلوے کی حفاظت کرے، ایسا جوتا برائے نام، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، جوئیں پڑ جائیں نہیں مارنی، بیوی کو نہیں دیکھنا، بس اب میرا عاشق بن کے آ، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ طواف کی حقیقت ہے۔ طواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں، عبادت تو یہ تو عبادت کی شکل ہے، سجدہ رکوع، اور طواف میں احرام باندھا ہوا، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور چکر لگائے جا رہے ہیں، چکر لگائے جاؤ، بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈھونڈ رہا ہے، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں، لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجڑ مل سم کے مر پوساں، یہ وہ ہے ابھا دیکھاں، لمحہ دیکھاں، خواجہ غلام فرید۔ طواف کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے۔ کدھر ہے میرا محبوب؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا۔ میں نے محبت کو بہت جھٹکا، بڑا دامن بچایا، بڑی جان چھڑائی، پر محبت نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے بے بس کر دیا۔ میں اس کے عشق میں مر گئی، میں اس کے عشق میں جیتی ہوں، مرتی ہوں، نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں، نہیں نظر آتا تو مر جاتی ہوں۔ جنید بغدادی جیسا عارف باللہ دھوکہ کھا گیا۔ وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی، لولا التقى لم احجر عن طيب الوسن۔ جنید میرے اشعار کا مطلب غلط نہ سمجھ، جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں میں یہاں آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ جنید کہنے لگے بیت اللہ کا، تو زور سے ہنس پڑی، یوں آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تیرے کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ کلمے سے پہچان، نماز سے محبت، روزے سے عشق، اور حج میں ملاقات۔ ملاقات کا سفر ہے یہ پاگل لبیک اللہم لبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے، چیخو، خوشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا، ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا، اتنا مضبوط کر دیا، پورا عشق کا نقشہ بنا دیا۔ العج والثج، چلانا، ای الحاج افضل الشائث الطفل، یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کمیلا کچیلا جوئیں پڑی ہوئی، جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے۔ تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے، چونکہ بھوک ایک آگ ہے، پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بھڑکا، آج جیسے آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے، روزہ آتش عشق ہے۔ پر ہمیں بھوک لگتی ہے، مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں۔ اب تو ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو شہروں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پٹھانوں کو، سرحد کے علاقے میں چاہے کوئی کتنا ہی برا انسان ہے، روزہ نہیں چھوڑے، روزہ ضرور رکھے، روزہ نہیں چھوڑتے، اللہ ان کو جزائے خیر، ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد،
روزہ نہیں چھوڑتا. تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا، ایک دن کا اعتکاف. او ہو 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتکاف. 3 خندق جہنم سے دوری پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور، میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتے ہی دیکھا ہے. ایویں خیمے لا کے بیٹھ جاندے ہیں، پوچھتے پچھتے ہے کوئی نہیں. پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے. پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کو فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں. ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے، میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا. ابھی جاؤں گا، میرا یورپ کا سفر ہے، پھر دوبارہ سفر ہے 3 ملکوں کا، اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے. تو اب زندگی رہی تو عید پہ ملاقات ہوگی. تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں. میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا. ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا. اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری، اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم، اور کشمش ہے 3 کلو. تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش، جو اچھی ہوتی. ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا. یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے. تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی. تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے. اس تو شکریہ بھی نہیں آخر. آج ہم راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے قد کا. تو میں نے بیٹے سے کہا کہ تیرے پاس کوئی 500 روپے ہے؟ کہنے لگا نہیں. نکالا 100 روپے. میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی، 1000 دے دے. میں نے تو کوئی 1000 دیا تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کیے. میں کہا ویکھی یہ 1000 دا لگا ہوا دھکا، یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہ جا سکتے. تو اصل تو دعا ملے اندر سے. دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ. ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ اچھاؤ. ہوں تو او دی نہیں سنی ہونی، تیری کی تو سنی. کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے. اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں، دعا کوا دعا کوا، ابھی ہاتھ اٹھاؤ. اور میں نے وہاں دیکھا وہاں رواج ہے، چل ہو گئی دعا. جو اللہ سے مذاق ہے. دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے. تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی. نہیں دل کرتا چلو گندم اور ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو. زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو. اور یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے. 2 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری. 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری. 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری. اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا. سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں. اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے
جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا۔ امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا۔ تو بھائیو، ابھی شعبان ہے تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے، ہاں یاد آ گیا، 15 شعبان کی رات۔ ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے۔ ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے۔ تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، یہاں لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں۔ ہمارے پنجاب میں، ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب، لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو، جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں۔ رات ضرور ہے، اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، 2 دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو۔ تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو۔ کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی؟ جس علاقے سے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو۔ نام نہیں لکھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، دیدار کرا دو بھائی۔ ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ، محنت، نام نہ لکھو، بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، ہم نے خالی دیدار کرنا تھا، اتنی تشکیل کافی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں بھائی۔ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، 15 شعبان کی رات میں 10 دن باقی ہیں، اس کا روزہ مسنون ہے، اور 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوشخبری بھی ہے۔ جو 15 شعبان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو، ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو۔ آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو۔ خاص طور پر خاوند بیوی لڑ پڑیں، ہو جاتی ہے لڑائی، اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ خاوند بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند۔ بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو۔ اور اللہ پاک سے کوئی، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگو۔ تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا۔ اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند، اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے، تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے؟ مندر جاوے؟ حج پہ ہی جانا، اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہیں تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ تو بھائیو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر لو۔ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے۔
اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے گا۔ میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا۔ یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے فتوے نہ سننا، ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری، بہت بے خبری ہے۔ ایک ہمارے ہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے، جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑو، جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے گا۔ مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں، ہر بندہ مفتی۔ تو بھائی ڈرنا نہیں، اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا، مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا۔ کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، سب معاف ہو۔ اب سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا۔ اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو، ایک فرض نماز نہ چھوڑو، اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، 3 کام نکال دو۔ ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو۔ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں۔ یہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو، 3 چیزیں داخل کر دو، انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب۔ فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو، ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ، یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے۔ حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا۔ اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگاتے رہنا، ٹھیک ہے؟ کرو گے نا نیت، پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگا لینا، چلہ بھی لگا لینا۔ درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا خیر الفاصلین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الرازقین، یا خیر الناصرین، یا احکم الحاکمین، یا احکم الحاکمین، یا رحیم کل صریخ، یا رحیم کل صریخ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ، وغیاثہ ومعاذہ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ، یا رحیم کل صریخ، وغیاثہ ومعاذہ۔ اے میرے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے کل کائنات کے رب، اے امت محمد کے رب، اے عرب و عجم کے رب، اے مشرق اور مومن کے رب، اے کالے اور گورے کے رب، اے عرش اور فرش کے رب، اے بے نیاز اللہ، اے صمد اللہ، اے قادر اللہ، اے مقتدر اللہ، اے مہیمن اللہ، اے عزیز و جبار و متکبر اللہ، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، جو ہر ذوف سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیرے محبوب کے امتی، دکھوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، امراض میں گھرے ہوئے، خوف میں گھرے ہوئے، مصائب میں گھرے ہوئے، چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے،
تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، سارا عالم ہمارے لیے خوف کی جگہ بن گیا ہے، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی طفیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں۔ ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں، جھولی بھی پھٹی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہے، تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں، تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل مانگتے ہیں۔ جو امت پر زوال آیا ہے، جو دکھ درد کی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں، 2 صدیاں گزر گئی ہیں، رات ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہر رات کی سویر آ جاتی ہے، تو لے آتا ہے میرے مولا۔ 22 دسمبر کی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھی سورج نکل آتا ہے میرے مولا۔ تیرے حبیب کی امت پر جو آئی ہوئی رات ہے، اسے 200 سال ہو چکے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس میں ہماری نسلیں بیت گئیں، ہماری نسلیں کٹ مریں۔ اے میرے مولا، اب تو تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی مدد کا دروازہ کھول دے، اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، تو نے اس ملک میں ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی میں ہم نے آنکھ کھولی، اس کی محبت ہمارے دل میں تو نے اتاری۔ اے میرے رب، نبیوں نے بھی اپنے دیش سے پیار کیا، اور تیرا محبوب جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ تھا، جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تھا، غار ثور پر کھڑے تھے، آپ نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ جب مدینے کو اپنا گھر بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، جیسے تو نے ابراہیم کی دعا پر مکے میں برکتیں اتاری، میری دعا پر مدینے کی برکتیں دگنی فرما دے۔ اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے رب، یہ ہمارا دیس ہے اور تو نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، رمضان کی مبارک رات میں دیا۔ کوئی دیس رمضان میں وجود میں نہیں آیا اسلامی، یہ رمضان میں تو نے وجود بخشا۔ 14 صدی میں 2 ریاستیں تو نے دین کے نام پہ تشکیل دیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک اس دیس کی ریاست، اس کا نام بھی تو نے بڑا خوبصورت رکھوایا۔ میرا یہ دیس زخمی ہے، ہمیں غیروں سے گیلا نہیں ہے میرے مولا، اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، جان سے بھی کھیل رہے ہیں، خون سے بھی کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، لاشیں گلیوں میں پڑی ہوتی ہیں۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہم تو بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم تو لاچار ہیں، تو لاچار نہیں ہے۔ تجھے اس بڑھیا کی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں سنائی حدیث کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی، اس کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا، اس کے محل کے سامنے پڑتا تھا، بڑھیا موجود نہیں تھی، وہ واپس آئی، اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا، اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے، اس نے وہیں ہاتھ اٹھا کر تمہیں کہا تھا، اے میرے رب، میں تو موجود نہیں، تو موجود تھا، ہائے ہائے ہائے، میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ اے میرے رب، تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا۔ اے میرے رب، ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم بے چارے ہو گئے، تو یا اللہ چارہ گر ہے۔ فرعونوں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ظالموں جباروں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے میرے رب، تو آ جانا، تو کب آئے گا یا اللہ، تو کب آئے گا میرے رب، کب آئے گا؟ ہر شہر میں لاشیں تڑپتے ہیں، یہ میرا دیس کیا دیس ہے؟
مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، ظالم کی گرفت کوئی نہیں۔ اے میرے رب، میری تو ادا بھی خون خوار ہے، پھر مظلوم کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ اے میرے رب، ہمیں نہ حکمرانوں سے کوئی امید ہے، نہ گلہ ہے، نہ ہمیں طاقتوروں سے کوئی امید ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوج پولیس سے کوئی امید ہے، نہ گلہ ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، بلبم رسید جانم تو بیا کہ زندہ ہوگا، بلبم رسید جانم، بلبم رسید جانم تو بیا، تو آ جانا کہ زندہ مانم، ابھی ہم زندہ ہیں، بس ازا کے من نہ مانم، بچے کار خواہی یہ میرے رب معاف کر دینا۔ بے بسی میں، بے چارگی میں بے ادبی کے جملے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن ہم دیوانے ہیں، دکھوں نے دیوانہ کر دیا ہے۔ دیوانے پر تو دنیا کی حکومت بھی قانون نہیں لگاتی۔ آج تیرا حبیب ہوتا کتنا روتا میرے اللہ، ایک چور کے ہاتھ کٹنے پہ آنسو بہائے تھے، آج ان کی امت کے معصوم بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں میرے مالک، چند پیسوں پہ بچے اٹھ جاتے ہیں، ذبح ہو کے واپس آ جاتے ہیں، تو کہاں آ جانا یا اللہ، ساری دنیا کا باطل تانا دیتا ہے، کدھر ہے تمہارا رب، کدھر ہے تمہارا رب؟ ہم تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، تجھے بلا، بچہ گلی میں مار کھا کے ابا کی انگلی پکڑتا ہے، چل مجھے لڑکوں نے مارا ہے، بوڑھا بھی ہو غریب بھی ہو، ایک دفعہ تو گلی میں آتا ہے، میرے پتر نو کہیں ماریا۔ آج تیرے حبیب کی امت بڑی بے بس، غیر تو غیر ہیں، اپنے ہی ایک دوسرے کے سینے میں خنجر اتار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ہی خون ہے، خون۔